مدارس کا جو سلسلہ ہے ان کا زیادہ تر جو معتمم حضرات ہیں ان کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری سے جا کر ملتا ہے۔ دوسرا جو سلسلہ ہے وہ تصوف کا ہے، تو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خاص خلیفہ تھے وہ مولانا اشرف علی تھانوی تھے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کے بہت سارے خلفاء تھے اور ان کے ذریعے سے تصوف اور سلوک کا سلسلہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر اور دنیا بھر کے اندر چلا۔ تیسرا جو شعبہ ہے وہ سیاست کا ہے۔ سیاست کے اندر مولانا عبید اللہ سندھی کی سیاست کا طریقہ کار کچھ اور تھا، اور جمعیت علماء ہند کی جو سیاست تھی مولانا حسین احمد مدنی کے زیر قیادت، ان کا طرز عمل کچھ اور تھا۔ حضرت سید طلعت شاہ بخاری کی جو تحریک احرار تھی ان کا طریقہ کار کچھ اور تھا۔ جمعیت علماء اسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کا جو طریقہ کار تھا وہ کچھ اور تھا۔ تو سیاست مختلف طرز عمل کے اندر، مختلف جماعتوں میں، مختلف طرح کی شخصیات کے اندر، مختلف طرح کی نظریات کے اندر وہ بٹی ہوئی تھی۔ چوتھا شعبہ جو ہے وہ تبلیغی جماعت کا ہے، دعوت و تبلیغ کا۔ وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر آج بہت بڑے پیمانے پر ہر جگہ پر تبلیغی جماعت کا کام ہو رہا ہے، اور اس کا یہ سلسلہ ہے، یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے حضرت شیخ الہند سے ملتا ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ حضرت شیخ الہند کی جانشینی کے اگر آپ حقدار کہو کہ کون ہے، مولانا فضل الرحمان سے پوچھو تو وہ کہے گا کہ میرا ابا ہے۔ جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء اسلام کی جو سیاست ہے وہ شیخ الہند سے ہمیں وراثت میں ملی ہے، اور میرا باپ اس کا علم بردار تھا، اور اس نے جو ہے یہ خدمت انجام دی، اور اس کی وجہ سے آج مولانا فضل الرحمان خود کو علماء دیوبند اور شیخ الہند کا سب سے بڑا جانشین سمجھتے ہیں۔ اگر مفتی تقی عثمانی سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ شیخ الہند کے جو اصل جانشین تھے وہ علامہ شبیر احمد عثمانی تھے اور مولانا اشرف علی تھانوی تھے، اور ان کے توسط سے میرا ابا مفتی محمد شفیع یہ جو تھے یہ شیخ الہند کے اصل جانشین تھے، کیونکہ شیخ الہند نے دارالعلوم دیوبند کے صدر و مدرس تھے، اور ہم نے دارالعلوم کراچی کی بنیاد کے اوپر، اسی طرز کے اوپر، دارالعلوم دیوبند کے طرز پر ہم نے اس مشن کو زندہ رکھا اور جاری کیا ہوا ہے۔ اور آج مفتی تقی عثمانی صاحب خود کو شیخ الہند کا جانشین سمجھتے بھی ہیں، اور ان کی جو ہے نا یہ تشہیر بھی ہو رہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے نا یہ بڑے بڑے مشاہیر بھی ان کے سامنے کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ حضرت شیخ الہند کے جانشین ہیں۔ مدارس والے وفاق المدارس کے صدر بھی بن گئے، اور جو ہے نا بڑے بڑے انہوں نے جیسے کارنامے انجام دیے ہیں جو بذات میں خود وہ سمجھتے ہیں۔ تیسرا جو سلسلہ ہے وہ شیخ الہند کا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے تبلیغی جماعت کے سر جاتا ہے۔ اور چوتھا جو تصوف کا سلسلہ ہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلفاء ہیں وہ اپنے اپنے حیثیت کے مطابق خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت شیخ الہند کے مشن سے وابستہ ہیں۔ اب ان تفصیلات کے بعد میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد کے دو حوالے دینا چاہوں گا۔ پہلا حوالہ یہ ہے کہ حضرت شیخ الہند جب مالٹا سے واپس آئے 1920 کے اندر، تو انہوں نے فرمایا کہ امت کے زوال کے دو اسباب ہیں۔ پہلا سبب
قرآن سے دوری، اور دوسرا سبب امت کے اندر فرقہ واریت اور انتشار۔ اب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشن کو دو اسباب کے اندر بند کر دیا کہ ان کا جو مشن ہے، پہلا مشن یہ ہے کہ قرآن کی طرف رجوع پوری امت کا، اور دوسرا مشن یہ کہ فرقہ واریت کا خاتمہ۔ اس پر مفتی محمد شفیع صاحب نے یہ بات نقل کرنے کے بعد لکھا کہ یہ جو دو سبب بیان کیے گئے ہیں یہ اصل میں ایک ہی سبب ہے، اور وہ ہے فرقہ واری، اور وہ ہے قرآن سے دوری۔ اگر قرآن کے ہم قریب ہو جائیں تو پھر فرقہ واریت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یہ دو اسباب نہیں ہے، یہ اصل میں ایک سبب ہے، اور وہ ہے قرآن سے دوری۔ اگر قرآن کی دوری ختم ہوگی تو فرقہ واریت خود بخود نہیں رہے گی۔ اب اس بات کے اوپر کس نے عمل کیا؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے شیخ الہند کے اس مشن کا اصل علمبردار مولانا ابوالکلام آزاد کو قرار دیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو حضرت شیخ الہند نے امام الہند کا لقب دیا تھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کے بعد اس مشن کے جو علمبردار تھے وہ مولانا سید ابوالعلا مودودی تھے، اور مولانا سید ابوالعلا مودودی پھر سیاسی معاملات کے اندر الجھ گئے، اور یہ مشن قرآن کی طرف رجوع کا یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو گویا شیخ الہند کے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب خود کو شیخ الہند کا جو ہے نا جانشین سمجھتے تھے۔